أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 401 ہے۔ سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 107 اور 108۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، وَلَا تُجَادِلْ، آپ جھگڑا نہ کریں، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے جو یختانون، خیانت کرتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، من، اس شخص کو جو کانا ہو، خبانا، خائن، اثیما، گنہگار، یستخفون، وہ چھپتے ہیں، من الناس، لوگوں سے، ولا یستخفون، اور وہ نہیں چھپ سکتے، من اللہ، اللہ سے، وہو، اور وہ معہم، ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس جب کہ یبیتون، وہ مشورہ کرتے ہیں رات کے وقت، ما، اس چیز کا، کہ لا یرضا، کہ جس سے راضی نہیں ہوتا، من القول، اس بات سے، اللہ، وکان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی ہے، بما، اس چیز کو جو یعملون، وہ کرتے ہیں، محیطاً، گھیرنے والا۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا، کیونکہ اللہ دغاباز اور گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ جب یہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور اللہ ان کے تمام کاموں کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی کہ کسی تنازع میں، جھگڑے میں، ان لوگوں کی وکالت نہ کرنا جو خود اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ تیسری بات یہ بتائی کہ یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اللہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اس کو پسند نہیں۔ اور چوتھی بات یہ بتائی، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے۔ پچھلی آیات میں وہ واقعہ گزرا ہے ورق کی برادری کا، جنہوں نے چوری کی تھی، گھر سے میدہ وغیرہ چوری کیا، پکایا اور کھا لیا، اور نہ صرف اتنا کیا بلکہ اس کا الزام جو ہے دوسرے لوگوں پر ڈال دیا، اور بہت خوش ہو گئے اپنے جی میں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا، بہت بڑا کام کر دیا۔ ایک تو یہ کہ خوب کھایا، موج مستی کی، اور پھر دوسرا یہ کیا کہ ہم نے اس کا الزام دوسرے کے اوپر ڈال دیا۔ اس خیانت پر یہ نالائق قسم کے لوگ بہت خوش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہے ہیں اس سلسلے میں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اس قسم کی خیانت کرتے ہیں، اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ پیغمبر وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، کہ کسی بھی تنازع میں، جھگڑے میں جب اس قسم کی کوئی بات آتی ہے تو ان لوگوں کی آپ وکالت مت کیجیے جو خود اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں سے خیانت کی۔ جنہوں نے چوری کی، بنو ابیرق کے جس شخص نے چوری کی، اس نے اپنی جان پر خیانت کی، اپنے نفس
کی خیانت کو کی، جسے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مال چرا کر اپنے کھانے پینے کا کام چلا کر بڑی ہوشیاری کا کام کیا ہے، اور اپنے خیال میں اس سے زیادہ ہوشیاری یہ انہوں نے کی کہ اپنا کیا ہوا عمل دوسرے کے سر ڈال دیا، اس میں خود اپنے نفسوں کی انہوں نے خیانت کی، اور انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کا وبال ان کے اوپر پڑنے والا ہے۔ یہاں ظاہر بات ہے کہ دنیا میں آدمی تو تھوڑی دیر کا مزہ اڑا لے گا، بہت مزہ جو ہے متاع قلیل، تھوڑا سا مزہ اس کو مل جائے گا، تھوڑی سی لذت مل جائے گی، تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا، لیکن آخرت کے اعتبار سے اس کا جو وبال ہے، اس کا علم ان کو ہو جائے تو پھر انہیں یقیناً پچھتاوا ہوگا۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بتائی گئی کہ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، جو لوگ اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں آپ ان کی جو ہے طرفداری مت کیجیے۔ آج بھی مومنوں اور مسلمانوں کو اس بات کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ کسی بھی معاملے میں کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، کسی کے ساتھ خیانت کا برتاؤ کرتا ہے، تو ہمیں پوری تحقیق کر لینی چاہیے۔ ایسا خیانت کرنے والا، جھوٹا، دغابہ، دھوکے باز جو کسی کا حق پامال کرتا ہے، ہمیں اس کی کبھی وکالت اور کفالت، اس کی وکالت نہیں کرنی چاہیے اور اس کی طرفداری بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوان العظیم پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو دنیا میں آپسی معاملات میں خیانت کرتے ہیں اور گنہگار بنتے ہیں۔ ایسے گنہگار خائنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی عمیرہ کے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ان کے بارے میں بات بتائی کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگ لوگوں سے چھپاتے ہیں، کسی بھی برے عمل کو کرتے ہوئے لوگوں سے چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپاتے، لوگوں سے شرمندہ ہوتے ہیں، شرم کرتے ہیں، لوگوں سے حیا کرتے ہیں، اللہ سے حیا نہیں کرتے، اللہ سے شرم نہیں کرتے، حالانکہ حقیقی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ جس سے جو ہے شرم کی جائے۔ یہاں یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ چار دیواری کے اندر گناہ کرتے ہیں، اور جب گناہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ادھر ادھر کے کوئی دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، تو ان کی نظر جو ہے وہ لوگوں پر ہوتی ہے کہ لوگ کہیں نہ دیکھ رہے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہیں ایسے موقع پر اللہ کی جانب توجہ کرنی چاہیے، اللہ سے شرم کرو، دیکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں، اللہ سے تو کوئی چیز تم چھپا نہیں سکتے، یہ بات یاد رکھو۔ اور یہ بھی کہ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، یہ بنی عمیرہ کے لوگ رات کے وقت میں جب آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایسی باتیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراضگی ہو رہی تھی، ایسی باتیں کرتے وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ ان کے ساتھ نہیں، وَهُوَ مَعَهُمْ، اس وقت میں وہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ جب بھی بندے مومن کو چاہیے کہ ہر وقت اس بات کا خیال رکھے کہ جو کچھ وہ عمل کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ ان کے ساتھ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائرے سے باہر ہو کر، اللہ کے قابو سے باہر ہو کر بے قابو ہو کر وہ جی رہے ہیں، دنیا میں ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں، ساری چیزوں کے خبردار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے قابو میں ہے۔ ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ان آیات میں، 2 آیتوں میں انہی باتوں کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله